رمضان المبارک کی مناسبت سے چند باتیں، چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنی ہیں انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ اسلام کا تصور شرم و حیا اور ہمارا معاشرہ، دو باتوں پر انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ مناسب بات سمجھا سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سلسلہ رکھا ہے دنوں کے گزرنے کا، وقت کے گزرنے کا۔ وہ دن ہفتوں میں بدلتے ہیں، ہفتے مہینوں میں، مہینے سالوں میں، اور اسی طرح ہم پچھلے سال رمضان سے قبل آخری جمعہ ادا کر رہے تھے، اور آج اس سال اگلا جمعہ انشاءاللہ ہم رمضان کا پہلا پڑھیں گے، ادا کریں گے، اور یہ آخری۔ وقت یقیناً رکتا نہیں ہے، ٹھہرتا نہیں ہے، کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ الوقت کالسیف، وقت تلوار کی طرح ہے، ان لم تقطع یقطعک، اگر تم اس کو نہیں کاٹو گے، نہیں بتاؤ گے، استعمال نہیں کرو گے تو وہ تمہیں کر لے گا، تمہیں کاٹ دے گا۔ بحیثیت انسان مسلمان ہم اپنی زندگی میں بہت سارے معاملات کرتے ہیں، اور ان معاملات کا محور جو ہونا چاہیے وہ پچھلے چند خطبات میں آپ بخوبی سن چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں۔ خصوصی طور پر پچھلا جمعہ تھوڑا سا یاد کیجئے گا، ریوائز کیجئے گا۔ مومن کا، مسلمان کا حصول اللہ کا دیدار ہے، اللہ کو دیکھنا ہے، جس نے اس کو پیدا کیا ہے، جس نے اس کو بنایا ہے، جس نے اس کے اندر یہ مشین فٹ کی ہے۔ یقیناً ہر کوئی اپنے انجینئر کو دیکھنا چاہتا ہے، ہمارا انجینئر اللہ رب العالمین ہے، لیکن اس کا حصول یقیناً مشکل ہے، اس کے مراحل ہیں۔ ان مراحل میں سے ایک مرحلہ رمضان بھی ہے، اور رمضان کی مناسبت سے سلف سے بہت سارے اقوال ملتے ہیں، جن میں سے ایک ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے کہ سلف کی کثیر تعداد رمضان المبارک کا انتظار کیا کرتی تھی، دعائیں کرتی، اللہ تعالیٰ یہ رمضان آنے والا ہے، ہمیں اس کو پانے کی توفیق دے، اور جب گزر جاتا تو پھر دعائیں کرتے کہ اللہ رب العالمین ہم نے رمضان کی عبادات کی ہیں، رمضان گزار لیا ہے، اب اس کو تو قبول کر۔ اور ہماری دعوت کہتے بھی یہی ہیں، بتلاتے بھی یہی ہیں کہ منہج سلف صالحین، جن میں صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین، ائمہ، فقہا اور محدثین ہیں، کوئی آج کل کے نہیں، اپنی طرف کا بنایا ہوا سلف نہیں۔ انہوں نے جس طرح کتاب و سنت کو سمجھ کر عمل کیا، اس طرح ہم نے کرنا ہے۔ وہ جس راستے پر چلے اسی پر ہم نے چلنا ہے۔ انہوں نے جس طرح رسی کو مضبوطی سے تھاما، پکڑا، اپنی زندگی کو گزارا، ہم نے اس طرح گزارا۔ اور اگر اس سے ہٹ کر کوئی بات ہو تو وہ پھر بات صرف دعویٰ ہے، عمل سے خالی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ رب العالمین کے اس حکم کے بالکل تابع رہتے تھے، جس میں اللہ نے کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اور اللہ رب العالمین کی عبادت کیسی عبادت کہ مسلمان کا ہر لمحہ، ہر منٹ اور سیکنڈ اللہ کی عبادت میں ہونا چاہیے۔ ہمارے ذہنوں میں سوال آ سکتا ہے کہ بھی اللہ کی عبادت میں کیسے، کہ ہم بحیثیت انسان ہیں، واش روم میں بھی جائیں گے، وہاں تو ہم اللہ کا ذکر نہیں کر سکتے۔ ہمارے ازدواجی معاملات بھی ہیں، ہم ان کو ادا کریں گے کہ وہاں اللہ کا ذکر کیسے کریں گے؟ ہم نے سونا ہے، نیند کرنی ہے، اس میں ہم اللہ رب العالمین کا ذکر کیسے کریں گے؟ ہر وقت تو ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، ہر وقت تو ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، ذکر اللہ کا نہیں کر سکتے، لیکن تھوڑا سا یہاں اگر ہم یہ نقطہ سمجھ لیں کہ اللہ رب العالمین نے جو بات کہی ہے وہ من وعن سچ، اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں۔ ہاں میرے سمجھنے میں فرق ہو سکتا ہے، میرے فہم میں کوئی خلل ہو سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم میں کوئی کمی، کوئی عیب واقعہ نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ نے کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، سونا بھی ہے، جاگنا بھی ہے، پھر اس کو نکالنا بھی ہے۔ نقطہ سمجھنے کا کیا ہے؟ اللہ رب العالمین حق ہے۔ اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ بنایا، یہ نقطہ سمجھی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ بھی یہی معاملات تھے، نیند بھی آتی تھی، تھکاوٹ بھی ہوتی تھی، بیماری بھی ہوتی تھی، تندرستی بھی تھی، بیویاں بھی تھی، اولاد بھی تھی، تجارت کاروبار بھی تھی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ بیت الخلاء کے معاملات بھی تھے۔ جس طریقے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام معاملات کیے ہیں، اسوہ حسنہ ہم نے آپ کی شخصیت کو بنا کر وہ معاملات اس طرح سر انجام دینے ہیں، یہ عبادت ہے۔ ہمارے ذہنوں میں عام طور پر یہ بات ہوتی کہ عبادت کس طرح ہوگی؟ واش روم میں جا کر۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے، یہودی پوچھتے تھے نا تمہارا نبی یہ معاملات بھی بتاتا ہے؟ ہاں، صحابہ نے کہا اس کا طریقہ بھی بتاتا ہے۔ بڑے تعجب، حیران ہو کہ یہ کیسا نبی رسول ہے کہ یہاں تک کے معاملات بتلاتا۔
انہوں نے تو استہزاءً یہ کہا تھا، مزاحاً یہ بات کہی تھی، تمسخر کے لیے یہ بات کہی تھی، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کو تعلیم بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باتھ روم میں بیت الخلاء میں داخل ہونے کا طریقہ بتلایا، بائیں پیر کے ساتھ دعا پڑھ کر بیٹھنے کا طریقہ بتلایا، باہر نکلنے کا طریقہ بتلایا۔ جو مسلمان اس طریقے کے مطابق اپنی قضائے حاجت ادا کرتا ہے، اس کی عبادت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اس نے سنت کو فالو کیا ہے، وہ اپنے اس معاملے کی سر انجام دہی میں رسول اللہ کو اسوہ حسنہ مان کر عمل کر رہا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ بندہ عبادت میں ہے، معاملہ اپنا ہے، اور یہ معاملہ بھی اس طرح کا ہے کہ اگر رک جائے تو پھر آپ کسی بھی ہاسپٹل کو وزٹ کر کے دیکھ لیں، کیا ہو رہا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کا نظام ہے۔ نیند کرنی ہے، سونا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتلایا، دعائیں پڑھنی ہیں، اذکار کرنے۔ آج کل ہم بھاگے پھر رہے ہوتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہو گیا، کسی نے جادو کر دیا، مجھ پہ یہ ہو گیا، وہ ٹونا ہو گیا، میں ڈر گیا، فلاں ہو گیا، نظر لگ گئی۔ رات کو سونے کے جو اذکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلائے ان میں یہ چیزیں شامل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ ملک پڑھا کرتے تھے۔ یہ 30 آیات قبر میں بندے کے لیے اللہ سے سفارش کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دائیں پہلو پہ لیٹنا ہے، ہاتھ اس طرح رکھ کے باوضو ہو کر لیٹنا ہے۔ اپنی بیٹی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سیدنا علی بھی آئے تھے، ذکر و اذکار بتلائے تھے وہ کرنے، جو اس طرح باوضو ہو کر اپنے جسم کو آرام دینے کے لیے سوئے، صبح اٹھے، اس کی یہ عبادت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بلکہ اس کو قیام سے تشبیہ دی، گویا کہ اس نے قیام کی حالت میں رات گزاری، حالانکہ وہ سو رہا، لیکن کام اس نے کیا کیا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے پر اس نے نیند کی، آرام کیا، فجر تک سویا، کوئی مسئلہ نہیں، پوری رات ہی سویا، کوئی بات نہیں۔ یہ اس کی پوری رات ہی عبادت میں ہے، حالانکہ عبادت نہیں کر رہا، آرام کر رہا ہے، سو رہا ہے۔ اس طرح کی اور بے شمار مثالیں کہ بندہ اپنے معاملات کو، اپنی ضرورت کو، اپنی حاجت کو ادا کرتا ہے، پورا کرتا ہے، لیکن ہے عبادت میں۔ اللہ نے کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ عبادت ہے۔ یہ بندے کا ہر عمل، ہر کام اللہ رب العالمین کی اطاعت فرما برداری میں ہے تو اللہ کی عبادت میں ہے۔ پھر بندہ اپنی زندگی کے ہر پہلو کو اگر اسی طرح سر انجام دے تو وہ ہر وقت اللہ کی عبادت کر رہا ہے یا نہیں؟ لباس ہماری ضرورت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ بتلایا، دعا بھی بتلائی، دائیں طرف سے پہننا ہے، بائیں طرف سے اتارنا۔ سردی خیر کراچی میں تو گرمی، آج تو بہت گرمی لگ رہی، ہم موزے سردیوں میں پہنتے ہیں، آج کل تو فیشن ہے، گرمیوں میں بھی پہنتے ہیں۔ دائیں پہنیں، بایاں پہلے اتاریں، یہ عبادت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہم بے احتیاطی میں خیال نہیں کرتے دایاں پہنا، بایاں پہنا، یا دایاں اتارا یا بایاں اتارا، اور اگر اس کو تھوڑا سا توجہ دے کر خیال سے یہ عمل کرے، عادت بھی بنے گی، بچوں کی تعلیم بھی گھر میں ہوگی اور اجر و ثواب بھی۔ ہر عمل عبادت ہے۔ اسی طرح کاروبار ہے، تجارت ہے، لین دین ہے، معاشرے کے دیگر معاملات ہیں، رشتہ داریاں ہیں، تعلقات ہیں، ساری کی ساری بندے کی عبادت، کوئی اس سے خالی نہیں۔ رمضان سے قبل ہمیں اپنے ان معاملات کو دیکھنا ہے کہ میں رمضان کی تیاری کر رہا ہوں۔ استقبال رمضان میں کوئی خاص روزے نہیں ہمارے ہاں رکھے جاتے ہیں، رمضان روزوں کا مہینہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے پہلے تیاری کے لیے روکے، ہم استقبال میں رکھنے لگ جاتے ہیں۔ استقبال رمضان کے ہم بڑے بڑے فلیکس اور بینرز لگا کے، میسیجز چلا کے، دعائیں دے کر اور لے کر سمجھتے ہیں کہ شاید یہ رمضان کا استقبال ہم کر رہے ہیں۔ یہ رمضان کا استقبال نہیں، ہاں یاد دہانی ہو سکتی، اس کا جز ہو سکتا ہے، لیکن رمضان کا استقبال کیا ہے؟ بندہ اپنے معاملات کو دیکھے، اللہ رب العالمین کے اس حکم کو دیکھے۔ یہ زاویہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، جو نقطہ رکھا ہے، اس پیرائے میں اپنے آپ کو رکھ کر سوچے کہ میرے معاملات کیا ہے، میری گفتگو کیا ہے، میرے وعدے کیسے ہیں، میری بات چیت کیسی ہے، میرے معاملات کس طرح کے ہیں، میرا اٹھنا بیٹھنا، میری مجلس، میرے دوست، میرا گھر کس طرح کا ہے، اس میں کیا ہوگا۔ اور کوئی بعید نہیں کہ کوئی بھی ذی شعور صاحب عقل اپنے آپ کے کمی اور کوتاہیوں کی نشاندہی کر کے ان کی اصلاح نہ کر سکے، ممکن ہی نہیں۔ اور ہم تو بلکہ یہ کہتے ہیں کہ انسان اگر کوشش کرے، کچھ کرنا چاہے، محنت کرے تو وہ پہاڑ بھی، چوٹی بھی سر کر لیتا ہے۔ محنت کوشش ہے نا، بار بار ریوائز کرتا ہے، کسی کام کی بہتری کے لیے اس میں چھوٹے سے چھوٹے عیب کو بھی تلاش کرتا ہے، کس لیے کہ میرا کام، میرا عمل بہترین ہونا چاہیے، اس میں کوئی کمی نہ رہے۔ ہائے افسوس، انسان
اپنی آخرت کے معاملات میں اس طرح کریں۔ ہاں، اللہ سے امید رکھنی چاہیے، رجا ہونا چاہیے، طمع ہونی چاہیے، خوف بھی ساتھ ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کے وعدے ہیں، معاف کرنے والی ذات ہے، لیکن اگر معافی کی توفیق ہی نہ ہوئی، نوبت ہی نہ آئی، تو پھر بندہ یہی سوچتا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں، اللہ معاف کرے گا، اللہ سے معافی مانگ لوں گا۔ وہ مرحلہ ہی نہ آیا، اللہ کی نافرمانی میں وہ وقت گزارتے ہوئے موت آ گئی، اللہ نے تو اسی حالت میں اٹھانا ہے، پھر کیسے میں جواب دوں گا؟ ہم اپنی عقل کا ماتم کرتے ہوئے ایک جملہ کہتے ہیں، وہ جی دیکھی جائے گی۔ انسان دنیا کے معاملات میں کسی پریشانی کو نہیں دیکھ سکتا، کسی معاملے کو جو اس کے لیے مشکل ہو، مصیبت والا ہو، اس کو نہیں دیکھ سکتا، حالانکہ اس کے ساتھ اور انسانوں کی ہیلپ بھی ہوتی ہے، مدد بھی ہوتی ہے، اور کچھ نہ ہو دلاسا تسلی تو ہوتی ہے، وہاں تو وہ بھی نہیں، قبر اور حشر میں تو وہ بھی نہیں۔ انسان خود ہی اپنا وکیل ہے، خود ہی اپنے جرم دیکھ رہا ہے، خود ہی اپنا سب کچھ دیکھ رہا ہے، اللہ رب العالمین چاہیے، کوئی دلاسا دینے والا نہیں ہوگا، تسلی دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ خون کے رشتے بھی جواب دے جائیں گے، بھئی تو کون؟ پھر کیسے ہم کہتے ہیں کہ دیکھی جائے گی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اللہ کی رحمت سے بھرپور ہے، لیکن اس پر اللہ کا خوف غالب ہے، اللہ کا سوال غالب ہے، اور اسی کے تحت آپ نے زندگی گزاری صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بنیادی کام ہے جو ہم نے اپنے اعمال میں حصہ بنانا ہے، کرنا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کی تربیت بھی اسی پر کی ہے، ان کو سمجھایا بھی اسی طرح ہے، اور پھر صحابہ کی جماعت بے مثال قائم ہوئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم بے مثال، تو پھر جماعت تربیت بھی اس نے جو حاصل کی وہ بے مثال حاصل کی، اور ہم آپ کے امتی ہیں، ہم نے بھی وہ بے مثال تربیت حاصل کرنی، ہم نے اس سے پیچھے نہیں رہنا ہے۔ کیوں؟ اس کا بدل اپنے رب سے لینا ہے، اور جو اپنے رب سے ہم نے بدل لینے ہیں ان میں آخری کیا ہے؟ اللہ کو دیکھنا، اللہ کا دیدار کرنا، اس خواہش کو کمزور نہیں ہونے دینا، اس تڑپ میں کمی نہیں لے کر آنی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے گھر کا معمول سیدہ کائنات طاہرہ مطہرہ امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ کئی احادیث ہیں، تمام محدثین اپنی اپنی کتاب میں یہ احادیث لے کر آئے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول کیا؟ رمضان سے پہلے ساری تیاری کرتے، بلکہ آپ تو اپنے اصحاب کو پوچھتے کہ کس چیز کا انتظار ہے؟ صحابہ کہتے اللہ کے رسول، کسی مہمان نے آنا ہے، کسی سفیر نے آنا ہے، کوئی بڑی خوشخبری ہے، وہی آئے گی، اللہ کا فرشتہ اللہ کا پیغام لے کر آئے گا، کس چیز کا آپ اتنا شدت سے انتظار کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے استقبال میں شدت اختیار کرتے تھے، اور ہمارا معاشرہ، ہم کس چیز کی تیاری کرتے ہیں؟ عید آنے والی ہے جی، سٹاک اکٹھا کر لو، آخری اشرا شروع ہو گیا ہے، جو اعتکاف میں بیٹھ گئے، جو نہیں بیٹھے وہ ساری رات بازار میں گزارو۔ یہ مسلمان کی تیاری نہیں، اس کا مطلب اس کے دل کے اندر یہ تڑپ نہیں ہے کہ میں نے اللہ رب العالمین کو دیکھنا ہے، اپنے خالق کو دیکھنا ہے، پھر اس میں کمی، کمزوری، اور یہی پیغام ہے، یہی دعوت ہے، یہی سمجھانا مقصود ہے کہ استقبال رمضان کے آنے سے قبل اس کی تیاری اعمال کا جائزہ ہے۔ انسان کا ہر عمل اللہ رب العالمین نے ترازو میں رکھنا ہے، اس میں بھی ایک الگ بحث ہے کہ اعمال کو اللہ رب العالمین کس طرح میں ترازو میں رکھے گا، ان کا تو جسم نہیں، یہ عقیدے کی بحث ہے، میں اس میں بھی نہیں جاؤں گا۔ لیکن اللہ رب العالمین جو انسان کا خالق ہے، وہ ہر چیز کو خالق کر سکتا ہے، وہ ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کو پیدا کر سکتا ہے۔ ہم اپنی کمزور عقل کی کسوٹی پر اللہ رب العالمین کی صفات کو پرکھتے ہیں، اللہ کے معاملات کو، اللہ کے اعمال کو، اللہ کے کاموں کو پرکھتے ہیں، ہماری عقل میں نہیں پڑتا، لیکن جب اللہ رب العالمین کو دیکھ لیں گے تو سب کچھ عقل میں پڑ جائے گا، لیکن اس کی تیاری پہلے۔ دوسرا کام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو تربیت دیا کرتے تھے، تلقین کیا کرتے تھے نیتوں کے خالص ہونے کی۔ اللہ رب العالمین نے کہا فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انما الاعمال بالنیات، انسان کی نیت کیا ہے، اس نیت پر اس کا عمل کام کیا ہے، اس کا بدلہ اس کو ملے گا۔ اور اگر ہماری نیت ہی یہ ہو کہ میری واہ واہ ہو جائے، میں یہ عمل فلاں کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہوں، اس میں اللہ کی رضا شامل نہ ہو، تو پھر اس کا بدلہ بھی اللہ سے نہیں۔ موٹی سی اس کی سادہ سی مثال، بندہ جو کام جس کے عوضاً کرتا ہے اس کو مل جائے تو مطمئن ہے۔ ہم دنیا میں معاشی اعتبار سے محنت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، کس لیے؟ بھی پیسے ملیں گے، سیلری ملے گی، اسی لیے کرتے ہیں نا، اس کا عوض ہے، اس کا بدلہ۔
وہ مل گیا ہاں مطمئن، نہیں ملا تو بڑے پریشان ہوتے ہیں، کم ملے تب بھی پریشان ہوتے ہیں۔ یہی معاملہ اعمال کا ہے، اعمال کرنے ہیں، اس کا بدلہ عوض اللہ رب العالمین سے لینا ہے، اس اللہ سے جس نے کہا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها۔ یہ اس کی رحمت ہے، یہ اس کی مغفرت ہے، یہ اس کا تعلق اپنے بندوں کے ساتھ ہے۔ جس رب نے یہ کہا کہ تو 1 لا میں 10 دوں گا، بڑھا کر دوں گا۔ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزا الا مثلها۔ برائی ہے، گناہ ہے، بدی ہے، اس کا بدلہ اس کے برابر ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اور اللہ کا خوف کیا ہے؟ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا ویحذرکم اللہ نفسہ واللہ رؤوف بالعباد۔ اللہ نے اس کے ساتھ بھی اپنے رؤوف ہونے کا بتلایا ہے۔ بندے کے ساتھ جو رب کا تعلق ہے وہ اللہ نے یہاں بھی بتلایا، لیکن اس کو خبردار بھی کیا ہے، تیرا ہر چھوٹا عمل رکھ لیا جائے، پرکھ لیا جائے گا۔ جو کچھ تو کرتا ہے، تیری اچھائی تیری برائی دونوں میں فرق کر دیا جائے گا، دونوں علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے۔ اب جو تیرے نامہ اعمال میں ہوگا، جو تو جمع کر کے گیا ہوگا، جس چیز پر تیری نیت ہوگی اس کا بدلہ تجھے مل جائے۔ نیتوں کو خالص کرنا، ان نیتوں کو اللہ کے لیے وقف کرنا، یہ استقبال رمضان ہے۔ تیسرا کام اپنا محاسبہ کرنا۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا، اللہ نے یہاں پر بھی کہا۔ اور محاسبہ کیا ہے؟ ہم انسان مسلمان آئینے میں دیکھتے ہیں اپنے آپ کو، کیوں؟ چہرے پہ کوئی چیز تو نہیں لگی، صاف ہے، خراب تو نہیں، کوئی مسئلہ تو نہیں، بال بنا رہا ہوں صحیح ہیں، سیٹ ہیں، دائیں بائیں تو نہیں جا رہے، جس طرح میری خواہش ہے چاہتا ہوں ویسے بیٹھ گئے، یہ کچھ دیکھتے ہیں۔ خواتین میک اپ کرتی ہیں آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر، کیا دیکھ کر؟ ایک سائڈ زیادہ تو نہیں ہو گئی، ایک کم تو نہیں رہ گئی، لیول برابر ہے، بیس صحیح بیٹھی، لیکن نہیں اگر دیکھا کبھی تو آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا ضمیر، اپنا اندر نہیں دیکھا کہ میرے معاملات کیا ہیں، میں جو جمع کر رہا ہوں اس کا بدلہ کیا ہے، کیا ہوگا۔ دنیا کے معاملات میں بڑا پریشان ہوں، میں یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، اس کا بھی حل لے لوں، اس کا بھی لے لوں، اس کا بھی کر لوں۔ آخرت میرے حساب میں ہی نہیں ہے، میری ڈائری میں ہی نہیں ہے، میرے روز نامچے میں ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں میں سے یہ بھی ہے کہ اگر بندہ اپنا ظاہری حسن دیکھتا ہے تو اتبا اندر بھی دیکھے، باطن بھی دیکھے کہ میں اندر سے بھی خوبصورت ہوں یا نہیں۔ اللہ رب العالمین کی تخلیق میں تو کالا رنگ بھی ہے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو نقش بتلائے گئے ہیں، موٹے ہونٹ ہیں، ہم بھی آج بھی دیکھ سکتے ہیں نا، آج تو ڈیجیٹل دور ہے، دنیا گول ہے، سب کچھ ایک انگلی پر آ گیا، ایک انگوٹھے پر آ گیا۔ ابھی گوگل کریں، دیکھ لیں کس طرح کے، ہمیں پسند نہیں آتے۔ اللہ کی تخلیق، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کو پسند۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم اپنی نظر میں دیکھیں تو کالے بھی ہیں، نقش نین بھی نہیں ہیں، موٹا ناک ہے، موٹے ہونٹ ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کو کتنے محبوب ہیں، چلتے زمین پر ہیں، جنت کی آہٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جنت میں سناتا ہے۔ کس بنیاد پر؟ باطن پاک ہے، ظاہر کو نہیں اللہ تعالیٰ نے دیکھا۔ ہم مسلمان ظاہر دیکھتے، خوبصورتی کیسی، اندر کیا بھرا ہوا ہے اس کا پتہ نہیں، کتنی نفرت ہے، کتنا بغض ہے، اعمال میں کس طرح کا ہے، اللہ کی عبادت میں کس طرح کا ہے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ معاملات کی سر انجام دہی میں کس طرح کا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کوئی اختیار دیا، کوئی اقتدار دیا تو اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ کس طرح کا ہے، اس کو نہیں میں پرکھتا، اس کو میں نہیں دیکھتا۔ اور یاد رکھیں، جس مسلمان نے اس چیز کو دیکھ لیا، اس چیز کو پرکھ لیا، پہچان لیا، ظاہری طور پر اس کا ناک بھی اگر گال پہ لگا ہوا ہو تو اللہ رب العالمین کے ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہمیں تو کراہت ہوتی، اللہ کی بندگی میں، اللہ کی اطاعت میں وہ ہے، اور اسی کے تحت اپنے جسم کو، اپنی باڈی کو شیشے کے سامنے کھڑا کر کے دیکھتا ہے، اپنا محاسبہ کرتا ہے تو وہ بہترین ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی ہمارے سامنے ہے، وہ بھی انسان ہے نا، ان کے ساتھ بھی پیٹ لگا ہوا ہے، جسم کے اعضاء بھی یہی تھے جو ہمارے، ان کا معمول کیا تھا؟ مطالعہ کیجئے سیرت کا۔ کئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے متعلق یہ ملتا ہے، رات کو بیٹھ کر دن کو سوچتے ہیں، صبح بیٹھ کر رات کو سوچتے ہیں۔ ہم نہیں سوچتے۔ اللہ کی عبادت سے ایک بات اور بھی یاد آ گئی،
ہم بیٹھتے ہیں نا مجلس گپ شپ کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی ہے، وہ مجلس بھی عبادت بن جاتی ہے۔ ہم میں سے کتنوں کو وہ یاد ہے؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم کب محاسبہ اپنا کریں گے؟ یہ کوشچن مارک ہے۔ یہ پیغام ہے، یہ دعوت ہے، یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں، خود سمجھ کر سمجھانا چاہتا ہوں۔ انسان کی زندگی ہمیشہ نہیں ہے، آج اگر طاقت ہے کل نہیں ہوگی، آج اگر اختیار ہے اقتدار ہے کل نہیں ہوگا۔ کتنی مثالیں ہمارے اپنی آنکھوں کے دیکھی ہوئی مثالیں ہمارے سامنے ہیں، لیکن ہم پھر بھول جاتے ہیں۔ آج جس کے پاس طاقت ہے کل نہیں ہوگی، کل جس کے پاس تھی آج اس کے پاس نہیں، کوئی پوچھتا ہی نہیں اس کو۔ جتنوں پر اس نے ظلم کیا ہوگا وہ اس کا بدلہ اس کو ملتا جا رہا، بھول گیا، جس پر ہوا وہ بھی بھول گیا، لیکن اللہ کے ہاں وہ بدلہ ہے۔ اللہ رب العالمین کے ہاں کوئی بھول چوک نہیں۔ اللہ نے کہا نا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، یہ تیرا حساب ہے، دیکھ لے، یہ کتاب ہی تیرے لیے کافی۔ استقبال رمضان ہمارے ایمان کو جھنجھوڑتا ہے، اپنے آپ کو بدلنے پر ہمیں مجبور کرتا ہے، لیکن اگر ہم اپنے روٹین کی روایات اور رواج اور رسم سے نکل کر سوچیں، اپنی عقل کو ایک ڈبیا سے نکال کر اگر سوچنے کی کوشش کریں، اس کو قید نہ کریں، اس کو درست سمت پر ڈالیں، درست راستے پر سوچنے پر مجبور کریں، اللہ رب العالمین بندے کی ہاتھ پکڑ لیتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، اس کو راہ دکھاتا ہے۔ اور ہمارے لیے تو اللہ رب العالمین نے جو کتاب اتاری وہ بھی یہی، قد جاءکم من اللہ نور، اللہ کی طرف سے جو کتاب ہے وہ یہی نور ہے، ہدایت ہے مبین۔ ہم نے اس کو چھوڑ دیا، اور جب چھوڑا اللہ نے ایک کو کہا تھا تھام کر رکھنا، ہم نے اس کو چھوڑا تو پھر بھٹک گئے۔ اور یہی انسان جب اپنا محاسبہ کرتا ہے تو اس کو پھر اپنے گناہ، کمیاں اور کوتاہیاں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، اس کو پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے میں کیا کر رہا ہوں، کہاں پر کھڑا ہوں، میرے معاملات کس طرح کے ہیں، میں اپنے بیگ میں کیا بھر رہا ہوں۔ مسافر ہم کہیں سفر پر نکلیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ خود بھی اپنے گھر والوں کو بھی کہتے ہیں کہ یہ چیز ہونی چاہیے، چیک کرتے ہیں، کیوں؟ اس کی ضرورت پڑے گی۔ کبھی ہم نے سوچا کہ جس بیگ کی مجھے آخرت میں قبر میں ضرورت پڑے گی اس میں میں کیا لے رہا ہوں، اس میں کیا بھر رہا ہوں؟ کبھی گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے سوچا میرا وہ جو بوجھ ہے وہ کیسا ہے، مجھے فائدہ دے گا، میرا نقصان کرے گا، میرے کام آئے گا یا میں اس کے نیچے دب جاؤں گا؟ یہ ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ تین چیزیں استقبال رمضان کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھی، اور مزید جو اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باتیں بتلائیں وہ آپ خود مطالعہ کریں، ٹائم کم۔ دوسری بات کی طرف میں آتا ہوں، کل 14 فروری ہم اپنا جب محاسبہ کریں گے تو ہمیں یہ چیزیں بھی پتہ چلیں گی۔ ہم کہتے ہیں جی آزادی اظہار رائے ہے، ہر کسی کی مرضی، کسی نے کوئی نعرہ بنا لیا، کسی نے کوئی بنا لیا، کسی نے کوئی بنا لیا، کس لیے؟ میری مرضی۔ اور انسان کی مرضی کیا ہے بھلا؟ نہ دنیا میں اللہ کی مرضی سے آیا، نہ دنیا سے اللہ کی مرضی سے جائے گا۔ ان دونوں چیزوں میں 1% کا 100واں حصہ بھی اس کا اختیار نہیں، اور جب اس کا اختیار ہی اس میں نہیں ہے تو پھر آنے اور جانے کے درمیان وہ کیوں کہتا ہے میری مرضی؟ اس میں وہ کیوں نہیں کہتا کہ اس رب کی مرضی؟ اس میں کیوں عار محسوس کرتا ہے؟ اس وقت کیوں وہ معاشرے کے بگاڑ کا ذریعہ بنتا ہے؟ اور ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ جی آزادی ہے۔ ایسی آزادی دین نے، اسلام نے نہیں دی۔ اسلام نے کون سی آزادی دی؟ حق دیا ہے حقدار کو۔ اسلام نے نہ مرد کا حق مارا نہ عورت کا مارا، اور ہم اس طرح کے غیر مسلموں سے چیزیں لے کر ان کو اپنا تہوار سمجھ بیٹھتے ہیں، اپنے رسم اپنی رواج بنا لیتے ہیں، اور پھر کیا کہتے ہیں؟ جی ہر کسی کو آزادی ہے، وہ جیسے چاہے زندگی گزارے، جو چاہے مرضی کرے۔ اللہ نے تو نہیں کہا۔ اگر وہ بحیثیت مسلمان اس بات کو سوچتا، اور ایسوں کے لیے اللہ نے کیا کہا؟ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا، وہ یہ خواہش کرتا ہے، یہ چاہتا ہے، اس کو یہ پسند ہے کہ میں فحاشی پھیلاؤں، عریانی پھیلاؤں، آزادی کے نام پر میں اس طرح کے مسائل کھڑے کروں، پیدا کروں، کن میں؟ آمنوا، ایمان جو لے کر آئے ہیں ان میں۔ پھر کیا ہے؟ چھوڑ دیا کہ نہیں یہ آزاد ہے اپنی بات کرنے میں، رائے دینے میں، اس کو اختیار ہے، اس کا جسم ہے، اس کے پاس مال ہے، دولت ہے، اقتدار ہے، جیسے چاہے زندگی گزارے۔ نہیں، اللہ نے کیا کہا؟ لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ ایسے جتنے بھی ہیں کھوکھلے نعرے لگانے والے، قوم کو دھوکہ دینے والے، فراڈ کرنے والے،
پردے کی چیزوں کو چاک کرنے والے، اسلامی معاشرے کو تباہ کرنے والے سارے کا سارے کیا ہیں؟ ان کے لیے اللہ کے ہاں عذاب علیم فی الدنیا۔ اللہ صرف عذاب بھی کہتا تھا، وہ بھی کم نہیں تھا، اللہ نے علیم ساتھ کہا، پھر دنیا میں پھر آخرت میں بچت نہیں۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے کئی ساری اس طرح کی سزائیں اپنی مخلوق کے لیے رکھی۔ کون سی؟ زنا ہو گیا، یہ ابتدا یہیں سے، آخری حد کیا؟ معافی مانگ لی، حد لگوا لی، دنیا میں مل گئی، آخرت میں نہیں۔ مثالیں موجود ہیں صحابہ صحابیات سے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ چوری کر بیٹھا، تہمت لگا بیٹھا، اس کی حد لگ گئی، اس پر سزا دنیا میں مل گئی، اب آخرت میں نہیں ہے۔ کیوں؟ توبہ کے ساتھ وہ اس کے اوپر حد جاری ہو رہی ہے۔ اور اس طرح کا کیا ہے؟ دنیا میں بھی عذاب ہے، پھر آخرت میں بھی ہے۔ دنیا میں اس کو مصیبت میں مشقت آنے کے بعد معافی نہیں ملے گی، کیوں؟ اس کی خواہش ہی نہیں، اس کی آرزو اور تمنا ہی نہیں ہے، پھر اس کے لیے آخرت میں بھی یہی بدلہ ہے۔ اور اسلام کیا خوبصورت دین ہے جو کسی پر بات کرتے ہوئے بھی محتاط رہنے کا کہتا ہے کہ بہتان نہ لگ جائے۔ اس کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی، امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے۔ امی جان اسی لیے تو زیادہ تکلیف ہوئی کہ اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی نہیں آئے گی، ان ہوا الا وحی یوحی، وحی آئے گی تو بات ہوگی۔ کم و پیش 1 مہینہ وحی نہیں آئی تھی، کیا کیفیت ہوگی؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہمت لگانے والوں کو سزا دی تھی، ان میں کچھ صحابہ صحابیات تھیں، اور مستہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی تو والدہ نے منہ پھیر لیا تھا کہ یہ اس نے بات کی تھی، زینب سے منہ پھیر لیا تھا اس کی ماں نے کہ یہ تھا، تہمت لگانے والوں میں یہ بھی تھا۔ دنیا کے اندر سزا لے لی، اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا، ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم، یہ آیت ہے۔ برات کا اعلان کر دیا امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا۔ یہ چھوٹی بات نہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کو تو برائی سمجھتے ہی نہیں ہیں، ہم تو اس کے آگے کے مراحل پر پہنچ چکے ہیں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا تعلیم دی ہے؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتی ہیں، سورہ نساء میں حدیث موجود، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد جانا ہے، ہم نے آج مسجدوں پر تو پابندی لگا دی کہ جی پردے کے مسائل ہیں، نہیں جانا، بازار بھرے ہوئے، باقی سب کچھ ہے۔ کیا تڑپ ہے؟ اللہ کے رسول ہم بھی نماز پڑھنے آتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پردے میں آؤ۔ اور صحابیات امہات المومنین اندھیرے میں جب آتی پھر بھی دیوار کے ساتھ چمٹ کر چلتی تھی۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم ہے، آپ کی تربیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 ذراع تک اپنے کپڑے کو لٹکاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں پتہ نہیں چلتا، نیچے گندگی ہوتی ہے، ناپاکی ہو جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد مٹی لگتی ہے، پاک ہو جاتا ہے۔ کپڑا چھوٹا نہیں کرنے کا کہا، یہ پردہ۔ ہم نے اس کو کہہ دیا کہ جو قید ہے، اسلام کسی کو قید میں نہیں رکھتا۔ ہاں، جو اسلام کو موڑ کر اس طرح کے دھوکے دے کر اپنے معاملات کو اوپر لے کر آتا ہے، غیر مسلموں سے اپنی نسبت کو جوڑتا ہے، اس کے لیے ہلاکت اور تباہی ہے، اس کے لیے نجات نہیں ہے۔ اور اگر ہم بحیثیت مسلمان معاشرہ ان چیزوں میں پڑ جائیں، بچوں کو تعلیم نہ دیں، چھوڑ دیں ان کے حال پر، ان کے تعلیمی اداروں پر، اللہ المستعان، تو پھر پکڑے تو ہم نے جانا، خرچ ہم کر رہے ہیں بحیثیت والدین، پال پوس ہم رہے ہیں بحیثیت والدین، پکڑے جائیں گے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ غیر مسلموں سے مشاہبت الگ، اور تعلیم اور تربیت تباہ الگ، اعمال تباہ الگ۔ لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ہم اس کا حصہ بنتے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ بے حیائی کرتے ہیں۔ میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا جو شریعت نے بھی کیا ہے، اس کو سمجھنا چاہیے ہمیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا تعلیم دی؟ الحیاء شعبۃ من الایمان، ایمان کا حصہ ہے حیا۔ صحابہ کی تربیت کیا کی ہے؟ غض البصر، راستے میں بیٹھے ہوئے اٹھایا، کیوں بیٹھے ہو؟ لوگوں کی راہداری، آنا جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزیں بتائی تھیں، ان میں سے غض البصر، نظر کی حفاظت۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نے ہیلے بہانے تلاش کیے ہوئے ہیں۔ اور جب معاشرے کے اندر اس طرح کی بیماریاں موجود ہوں گی، سرکاری سطح پر تعلیمی اداروں میں ایسے دنوں کو سیلیبریٹ کرنے کا اہتمام کیا جا رہا ہوگا، تو پھر بچوں کو کیا ایجوکیٹ ہم کریں گے؟ کیا ان کو بتائیں گے کہ ویلنٹائن ڈے منانا 14 فروری، اور اس کی مناسبت کیا؟ کہانیاں طرح طرح کی بنی ہوئی ہیں، گھڑی ہوئی ہیں، پڑھ لیں۔ اس کے منانے کے لیے ہم پگلائے جا رہے ہیں۔ دین ہمیں کیا کہتا ہے، شریعت کیا کہتی ہے، ہمیں پابند کس بات کا کرتی، اس کا ہمیں علم نہیں۔
اس کو ہم سے سمجھتے ہیں کہ شاید پتھر کا زمانہ ہو جائے گا، شاید ہم قید ہو جائیں گے، ہماری آزادی سلب کر لی جائے گی۔ ایک نہیں بے شمار دلائل ہیں اس پر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم ہے، تربیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے والی چیزیں پردے میں رکھی، تعلیم دی ان کی، بتایا ہے، سمجھایا ہے۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم اور تربیت دونوں ہی یہ نہیں ہے جس میں آج کا ہمارا معاشرہ دھنسا چلا جا رہا ہے، جکڑے چلے جا رہے ہیں۔ اور پھر ہم دعویٰ کیا کرتے ہیں؟ جی مسائل نہیں حل ہو رہے۔ یقین کریں مسائل بالکل حل نہیں ہوں گے، قطعاً نہیں ہوں گے۔ جتنے مرضی رمضان آ جائیں، جتنی مرضی لیلۃ القدر گزر جائے، نہیں ہوگا۔ کیوں؟ ہم نے اس کو بدلنے کی کوشش ہی نہیں کی، ہم نے اس کی تیاری ہی نہیں کی۔ جو کچھ دیکھا اس کو ہم نے یہ پہچاننے کی جستجو نہیں کی کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، اس کو کرتے چلے گئے، کرتے چلے گئے۔ اور جب کرتے چلے گئے تو پھر سامنے تو پھر وہی ہے، اللہ کی ناراضگی، اللہ کا غضب۔ آج ہمارے پاس موقع ہے، جب تک جسم کے اندر سانس ہے، جان ہے، چل رہی ہمارے پاس میں، اپنے معاملات کو دیکھ لیں، پرکھ لیں، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر صرف ظاہر نہ دیکھیں، باطن بھی دیکھیں، اندر بھی دیکھ لیں۔ کیا اللہ رب العالمین ہمیں سمجھ دے، اپنے معاملات کو، اپنے اعمال کو ہمیں ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔